ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے اور بہت ہی سنجیدہ مہمان ہے ہمارے پاس سینٹر حاجی عدیل صاحب۔ عوامی نیشنل پارٹی کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ماشاءاللہ تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب، ابھی ٹرین مارچ ان کا ختم ہوا ہے، بلکہ کل سے ایک اور تحریک کا آغاز ہے، لیکن ہم سیدھے ان کو ریلوے اسٹیشن سے یہاں لے کے آئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، امتیاز شیخ صاحب بھی۔ آج کے دن کی ساری سٹوریز آج کے سارے مہمانوں کے گرد گھومتی ہیں، لہٰذا سب سے امپورٹنٹ شرجیل میمن صاحب، آپ نے یہ کیا کیا سندھ حکومت کے حوالے سے، اور یہ جو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے 4.5 سال میں شاید سب سے برا فیصلہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی۔ اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آسمہ صاحبہ۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہم لے کے آئے ہیں، یہ کوئی آج ایک دن میں یا 2 دن میں بیٹھ کر نہیں کیا ہے، یہ 1 سال سے پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتوں، ان کی کور کمیٹیز جو ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ قانون کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور پچھلے رمضان میں جو رمضان گزر گیا اس میں ڈیلی بیسس پہ دونوں جماعتوں کے نمائندے بیٹھے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، اور لاسٹ جو کچھ چند دنوں میں 15 گھنٹے نان اسٹاپ جو ہے ہم لوگوں نے بیٹھ کر جو ہے دونوں جماعتوں کے نمائندوں نے وہ نظام لے کے آئے جو کہ ہم نے یہ دیکھا جو کہ سندھ کی عوام کے فائدے میں ہو، اور جس میں مطلب بہترین نظام آپ لے کے آئے، جس میں کہ آپ نے اربن کو الگ کر دیا اور جو رورل ہے اس کو الگ کر دیا، سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے، یہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے۔ اب میری بات سنیں، اب یہ جن دوستوں نے الزام لگایا ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی جو ہے کوئی ڈیویژن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام سے ہم نے اربن اور رورل جو ہے اس کی آبادی ادھر اس کے رہنے والوں کو اور قریب لے کے آئے۔ دیکھیں 5 میٹروپولیٹن ہیں، اب اس میں کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، میرپور خاص۔ اب جہاں میٹروپولن بننے کے بعد جہاں پہ پہلے ان کے کروڑوں کے بجٹ تھے، اب ادھر اربوں کے بجٹ ہوں گے، اب وہاں پہ بھی ترقی ہو سکے گی۔ جو ہمارے دیگر شہر ہیں، میرپور خاص ہے، لاڑکانہ ہے، سکھر ہے، تو ان میں ماضی میں انفارچونیٹلی اتنی بڑی ترقی نہیں ہو سکی، حالانکہ گورنمنٹ نے بڑی کوششیں کی، اسکیمز بھی دیں، سب کچھ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک اچھے ماڈرن میٹروپولیٹن سٹیز کی طریقے سے جو ہے ان کو پہچانا جائے۔ اچھا پلیجو صاحب، ٹھیک پلیجو صاحب، شرجیل میمن صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی انٹینشنز کو چیلنج نہ کیا جائے، ڈاؤٹ نہ ان پہ کیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اربوں کا جو اب ترقیاتی بجٹ ہے وہ اب یہاں پہ لگے ان بڑے شہروں کے اوپر، تو ان کی ایک سوچ، پازیٹیو سوچ ہے۔ اس میں سندھ کی تقسیم کی بات کدھر سے آ گئی؟ اسما، آج جو ساری سندھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور جو ہم نے 13 سپٹمبر کو ہڑتال کی کال دی ہے، یا 20، 21، 22، 23، 24 کو جو 5 دھرنے ہم نے اناؤنس کیے ہیں سندھ کی مین شاہراہوں پہ عوامی تحریک نے آج، اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ سندھ میں پچھلے 1 سال سے سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جو کنسپریسی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ کراچی سے لے کر ذوالفقار آباد سے لے کر تھل کے کول تک پہلے ایک نیا شہر آباد کیا جائے، پھر اس کو صوبہ بنایا جائے، اور پھر اس پوری ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے طاقتوں کی ہدایت پر ایک نیا ملک بنایا جائے۔ اس ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کا بیج اس دن بویا گیا جب رات کو عشرت العباد صاحب اور بابر ایوان صاحب نے جولائی کے اینڈ میں آ کے گزشتہ سال ایک اناؤنس کیا سندھ میں ڈویژن کے حوالے سے ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، جس کے بعد بہت کلنگز بھی ہوئی، جس کے بعد 5 اگست، 8 اگست اور 13 اگست کو 3 اسٹرائک کالز دی ہم نے اور نیشنلسٹ بھائیوں نے، اور پورا سندھ بند ہو گیا اور ان کو یہ آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ اس کو واپس لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں اگر یہ اچھا تھا تو پھر اس وقت بھی اچھا ہوگا، اب بھی اچھا ہوگا۔ اس کو واپس کیوں لیا گیا؟ ایک بات واپس لے کے کیا کیا گیا؟ کہا گیا کہ کراچی کے 5 اضلاع بحال، یعنی پیپلز پارٹی کی جب MQM سے انڈرسٹینڈنگ تھی تو یہ آرڈیننس لایا گیا بابر ایوان اور عشرت العباد صاحب کا، اور جب سندھ کے نیشنلسٹوں نے، عوامی تحریک نے اسٹینڈ لیا اور MQM ان کے ساتھ تھوڑی سی علیحدگی ہوئی، تو انہوں نے 5 اضلاع سے، نثار کھوڑو صاحب جو ایکٹنگ گورنر تھے انہوں نے 5 اضلاع بحال کر دیے۔ اب پھر انہوں نے 5 اضلاع کراچی کے ختم کر کے اس کو میٹروپولیٹن بنا دیا۔ آپ کا خیال ہے کہ MQM کے سے پریشر کے اوپر یہ کیا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی مگر MQM کے پریشر، حیدرآباد ایک ضلع تھا، اس کو 4 اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا کہ حیدرآباد کو ریسٹور کیا جائے گا، کراچی کے 5 اضلاع بحال کیے جائیں گے۔ لیکن میں حاجی صاحب، آپ کی تو پارٹی نے فیصلہ کر لیا نا کہ وہاں سے آپ نے نکلنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے فیصلہ کیا گیا پھر واپس لیا گیا، MQM بھی الائے ہے، آپ بھی الائے ہیں، تو پیپلز پارٹی تو اس وقت مشکل صورتحال میں ہے نا۔ اگر اتنی بڑی کیا بات ہو گئی کہ اس کے اوپر آپ نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے سندھ کی؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کو مشکل کیا ہے، ان کے 2 اتحادی کیا مشکل ہے؟ اگر فرض کیجئے ہم ان کے ساتھ نہ ہو، پھر بھی بڑے مزے سے حکومت بنا سکتے ہیں، اور اگر سندھ میں MQM ان کے ساتھ نہ ہوتا بھی ان کی میجارٹی ہے، پیپل پارٹی کا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
لیکن جی پیپل پارٹی ایسے خوف کا شکار ہے. اب یہ کہتے ہیں جی میٹروپولین سٹی بن جائیں گے. یہ بتائیے کہ مشرف کے دور میں کراچی کو جتنا فنڈ ملا ہے کیا اس سے زیادہ وہ فنڈ دیں گے؟ اور اس کے بعد آج کراچی میں یہ حالت ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد کراچی جلتل ہو جاتا ہے. یہ باتیں کرنے کی ہے جی کہ نام بدل دیں گے تو کیا ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی نے مل کر سندھ کے زمین کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، غداری کی ہے. اس کے پیچھے ریزن میں بتاتا ہوں اس کی ریزن جو بھی ہے وہ بتائیں گے. جیسا کہ پارلیمنٹ اسمبلی موجود ہے، آپ اسمبلی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا یہ صومالی جہازوں میں صومالیوں کی قید میں ہمارے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اربوں روپے جمع کریں گے اور پھر اوپر سے پھینکیں گے، اور کچھ پھینکیں گے کچھ کہاں لے جائیں گے؟ وہ بھی ایک الگ کہانی ہے جس پر کبھی روشنی خود بخود پڑے گی. دیکھیں اگر اسمبلی موجود ہے تو آپ لائیے ایکٹ. ہمیں نہیں سمجھ. اچھا میمن صاحب کس خوف کا شکار ہے پیپلز پارٹی؟ کیونکہ ایک تو یہ بات درست ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں آرڈیننس آتا تھا اور راتوں رات آتا تھا. یہی صورتحال آپ نے کی ہے، راتوں رات آرڈیننس نکال دیا. آپ میں اور جنرل مشرف کے دور میں کیا فرق ہے؟ اب آسما صاحبہ آپ کے بھی اور جو معزز دوست بیٹھے ہیں ان کے سوالات بھی تھوڑے لمبے تھے، اور کیونکہ میں گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اکیلا شخص بیٹھا ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے. پہلی بات یہ کہوں گا کہ آپ نے انٹرو میں کہا اور کہ ہم جو ہے شاید جھک گئے کسی کے سامنے، اور حاجی عدیل صاحب نے کہا کہ سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہے. دیکھیں بات سنیں، میں تھوڑا معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، اتنے بغیرت نہیں ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں. سندھ جو ہے ہماری دھرتی ماں کے درمیان ہے، اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان سب کو اپنی دھرتی سے پیار ہوگا، لیکن جو ہمارے سندھ کے لوگ ہیں ان کو ایک حد سے زیادہ جو ہے ایک لگاؤ ہے اپنی دھرتی سے. اس دھرتی کے ایک ایک انچ کی تو پھر مجبوری کیا؟ نہیں کوئی مجبوری نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. دیکھیں بات سنیں، ایشو کیا ہے. ایشو یا تو میرے جو اتحادی دوست بیٹھے ہیں وہ کسی چیز پہ بات کرتے کہ بھئی ہم نے آرڈیننس یہ پڑھا ہے، اس قانون میں یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن افسوس کے بعد کسی نے نہیں پڑھا ہے، اور اس کے باوجود بیٹھ کر صرف نام سن کر ان لوگوں نے نہیں کیا چیزیں 5 شہروں کو آپ نے الگ نہیں کیا، اربن رورل کو الگ نہیں کیا، یہ ڈیوائیڈ جو ختم کرنے کی تھی آپ نے اس کو بڑھایا. اب اگر میرے دوست ختم کر دیے، میری بات سنیں، اگر آپ میرے دوست جو ہیں وہ صرف پیشنٹلی سنیں گے تو میں اپنی بات کر سکوں گا، ورنہ اگر بیچ میں کوئی بولے گا میں بات نہیں کر سکوں گا. اور آپ سمیت پلیز آسما صاحبہ، پہلی بات یہ ہم نے کراچی حیدرآباد کو اگر صرف کوئی ایک سسٹم لاتے یا باقی جگہوں پہ دوسرا سسٹم لاتے پھر تو دوستوں کی بات سمجھ میں آتی تھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لاڑکانہ میں ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں سکھر میں ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں میرپور خاص بھی کوئی انٹرنیشنل شہر بنے، اس میں ہمارے دوستوں کو کوئی اعتراض ہے تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں دوسری بات کروں گا، انہوں نے بات کی حیدرآباد کی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم حیدرآباد ڈسٹرکٹ کو ایک لے کر آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں ایک بنائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں اچھا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو دیگر اضلاع ہیں ٹنڈو الائر، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، اس میں ساری سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں. اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں بالکل آنیسٹلی، اور یہ اگر چاہیں تو ایاز لطیف پلیجو صاحب یا حاجی عدیل صاحب وہاں جائیں، لوگوں سے پوچھیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں وہاں کے لوگ اب واپس حیدرآباد کو میں نہیں ضم ہونا چاہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آپ نے کوئی ریفرینڈم کرایا ہے، آپ نے لوگوں سے کوئی رائے لی ہے، کوئی اوپینین لی ہے، کوئی پول کرایا ہے؟ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے؟ آسما صاحبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں تو ان کے اوپر چھوڑتا ہوں نا. اگر ایاز لطیف پلیجو صاحب یا حاجی عدیل صاحب یا آپ کا کوئی چینل جا کے وہاں پبلک سے پوچھے، آپ خود کریں، میں آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہے، کیونکہ وہاں پہ سن تو لیں جی. میمن صاحب میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آسمان نہیں، میں نے سارے پوائنٹس لکھے، میری بات سنیں، میں نے سارے پوائنٹس لکھے. کہتے ہیں کہ وہاں کے عوام سے ہٹ گئے ہیں. سن تو لیں، آئندہ الیکشن میں آپ اپنی نہیں آسما صاحبہ نہیں، میں نے سب کے پوائنٹ سب کے الزامات سنے ہیں. منشور میں تبدیلی کرتے حاجی صاحب ٹائم، یہ حاجی صاحب پہ یہ کہ منشور میں تبدیل کرتے. میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں. لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو. نہیں، اگر حاجی صاحب بیچ میں بولتے رہیں گے، میرے بزرگ ہیں لیکن اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی ان کی بات میں بیچ میں بولوں. بات ہے کہ ہمارے منشور میں حیدرآباد کا ذکر ہے، ہمارے منشور میں 3rd tier آف گورنمنٹ کا ذکر ہے. ہم نے خود کہا ہے کہ پیپل بینظیر صاحبہ نے جو منشور بنایا ہے اور جو ہم نے یہ آرڈیننس ہے، یہ 3rd tier آف گورنمنٹ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہم لوگ ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیوالو کریں گے، ایجوکیشن کو ڈیوالو کرویں گے، یہ ہمارے منشور میں لکھا ہے. جو ہمارے دوستوں کو اعتراض تھے وہ میں بتاؤں وہ اعتراض کیا تھے، وہ تھے کہ پولیس اور ریونیو جو ماضی میں مشرف کے دور میں ایک ناظم ACR لکھتا تھا،
पुलिस की या रेवेन्यू की जमीनों के खाते तब्दील होते थे, वो एतराज थे हमारे लोगों के। और मैं कहता हूं कि ना ही हमने रेवेन्यू को डिवॉल्व किया, ना ही हमने पुलिस को डिवॉल्व किया। अच्छा, हमने उनको, मेरी बात आपने सुनिए, नहीं किया ना म्यूनिसिपल पॉलिसिंग वाला पॉइंट। मैं आपसे बात करती हूँ एक सेकंड के लिए, मेमन साहब प्लीज 1 मिनट दीजिए मुझे। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, वो भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शाह साहब, ये जो अब सिंध की तकसीम की बात हो रही है, या अर्बन रूरल तकसीम की बात हो रही है, या ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अब क्या वाकई ये तकसीम करने की साजिश है, या पीपल्स पार्टी की इंटेंशन है कि तरक्की बेहतरीन तरीके से हो सकेगी? आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, पहली और बुनियादी बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के जो अपने हलीफ हैं, जो हुकूमत में इनका हिस्सा रहे हैं, ANP वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जमात और आपका भला हो काफ लीग, ये इनके हलीफ हैं, वुज़रा हैं, मुशीर हैं, इनके साथ रहे हैं। वो ही कायल नहीं है हिकमत अमली के बारे में, उन्हें शकूक व शुबात हैं। और आपने देखा कि सिंध की जितनी कौम परस्त जमातें हैं वो सरापा एहतजाज हैं और बारहा कह रही हैं कि सिंध के खिलाफ एक साजिश हो रही है, और इस ऑर्डिनेंस के जरिए उस साजिश का एक पहला अमली नमूना सामने आ गया है। सिंध की तकसीम की आज पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रख दी है, और मैं समझता हूं कि इस पर जो सिंधी है वो बिल्कुल इस्तराब की कैफियत है। आपने देखा कि वुज़रा मुस्तफ़ी हो रहे हैं, आपने देखा कि 13 तारीख को पहिया जाम की हड़ताल की कॉल दे दी गई है। और इस स्टेज पर जब मुल्क में आम इंतखाबात की बात हो रही है और आज हुकूमत मज़ाकरात की बात कर रही है निगरान सेटअप के बारे में, तो इस स्टेज पर जबकि पूरे 4.5 साल बल्दियाती इंतखाबात के बारे में खामोशी तारी रही, अब यकलख्त बल्दियाती इंतखाबात का और इस ऑर्डिनेंस का, जबकि सिंध असेंबली मारज़े वजूद में भी है और पीछे क्या लगता है शाह साहब, ये क्या मतलब क्या है इसके? पीपल्स पार्टी को वाकई मजबूर किया गया है? क्या जरूरत है जी? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को मजबूर किया गया है, MKM ने प्रेशराइज किया है, या खाली MKM के कहने पे उन्होंने किया? नहीं, देखिए, मजबूर कोई नहीं होता। देखिए, वो हलीफ हैं, उनका नुक्ता नजर है, उनको समझाया जा सकता था, उनको बताया जा सकता था। अगर 4.5 साल उनको समझाकर बुझाकर साथ रखा तो 3 महीने और भी गुजर सकते थे और इंतखाबात हो सकते थे, और उसके बाद आराम से मशावरत से कानून साजी, और सिंध असेंबली में इस पर कोई बहस नहीं की गई। सिंध असेंबली में इस मतलब इसको लाते कुछ डिबेट होती। इस तरीके से ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स करना मैं समझता हूं कि शायद मुनासिब ना था। अच्छा, आसमा साहिबा हमारे साथ जी, मैं ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।